صدقے کے معاملے کے اندر جو لوگ کہتے نہیں ہیں مرغہ صدقہ کر دو، بکرا صدقہ کر دو، یہ شرک ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ جو لوگ مرغہ اور بکرا صدقہ کرتے ہیں ان کا 90% لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیماریوں کا علاج جس طرح سے دواؤں سے کیا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، کچھ تدابیریں ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ دعاؤں سے بھی علاج کیا جاتا ہے، دواؤں سے بھی علاج کیا جاتا ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جو دوا اور دعا دونوں کا ساتھ لے کر کے چلے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتاؤں گا، حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا، سن لیجئے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس جانے کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، جو کلمات آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ مختصر سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، یاد ہو جانا چاہیے، بہت آسان ہے۔ تو یہ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو اس کے سرہانے بیٹھ جایا کرتے تھے، سر کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد المريض جلس عند راسه ثم قال 7 مرار اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك۔ یہ ہے دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك۔ معمول مختصر سی دعا ہے، بالکل چھوٹی سی 1 لائن کی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور بیماروں کے پاس جا کر کے تیمارداروں کو چاہیے یا جو لوگ ملنے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے بارے میں کتاب میں آگے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوگی اس بندے کی تو اس کو جلد از جلد شفا عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا سہارا لینا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو حسب معمول، حسب عادت صدقہ کرنا چاہیے ہمیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا، حسب حیثیت بھی کہہ لو، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ بیماروں کے واسطے خاص کر کے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقے کے معاملے کے اندر جو لوگ کہتے نہیں ہیں مرغہ صدقہ کر دو، بکرا صدقہ کر دو، یہ شرک ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ جو لوگ مرغہ اور بکرا صدقہ کرتے ہیں ان کا 90% لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے جان۔ اگر ہمارا بیمار ہے کوئی شخص، ہمارا ملنے والا، ہمارا رشتہ دار ہمارے فیملی کے اندر، تو ماننا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اس بکرے کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اس مرغے کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو اس کی زندگی بخش دے۔ تو یہ جان کے بدلے جان نہیں چلتا اپنے یہاں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون کس جگہ مرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو یہ دعا دیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بیمار کو عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کس کو دکھایا، پھر وہ بتاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، یا اس کے تیماردار جو موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلاں کو دکھایا، تو پھر وہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں
اس نے فلانی کا آپریشن کیا تھا، فلاں کا آپریشن کیا تھا، دوسرے دن انتقال ہو گیا تھا اس کا. اب بیچارہ مریض ویسے بھی پریشان ہے، اور تم نے اس کو آدھا تو مرا ہوا تھا وہ، اور آدھا آپ نے اپنی باتوں سے مار دیا. یہ عیادت کے سخت خلاف ہیں یہ باتیں. آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ اس کی فرحت اور مسرت کا سبب بنیں، اس کی خوشی کا سبب بنیں، اور اس کو حوصلہ ملے، اور اس کو یہ دعا دے کر کے آئیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو ہمیں اپنے بیماروں کا علاج دعا سے بھی کرنا ہے، دوا سے بھی کرنا ہے، اور جس کو بھی دیکھنے جائیں تو اس کے لیے یہ بات لازم کر لیں کہ ہمیں اس کو یہ دعا دے کر کے آنا ہے. اور جو گھر والے ہیں، جو تیماردار ہیں، ان کو بھی یہ دعا 7 مرتبہ جب بھی اس کے پاس حاضر ہوں، اس کے کمرے میں جانا ہو تو اس دعا کو خاص کر کے پڑھیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ بہت سے لوگ بیچارے ایڈمٹ ہیں، کسی کا آپریشن ہونا ہے، کسی کا ہو گیا ہے، پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں کی دہلیز پہ ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو اس کی تعلیم مل جائے اور وہ اس پہ عمل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے اس کو شفا کا سبب بنا دے. تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.